اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بازربی بدلے، الہدا ہدایت کے، پس ما نہیں، ربیحت نفع دیا، تجارت نے، ہم ان کی، واو اور ما نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، بٹ ان کی تجارت ان کے کسی کام نہیں آئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو، مطلب اس آیت مبارکہ میں وہ لوگ مراد ہیں جو کسی بھی طرح سے گناہ گار ہیں، گمراہ ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ کیا مطلب کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے جان، مال، پیسہ اور ساری چیزیں وہ خرچ کرتے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اچھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، نیکیوں کو اپنانے کے لیے، لیکن چونکہ اپنا مال دولت وہ لگا رہے ہیں گمراہی پہ، غلط چیزوں پہ، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، تو گویا کہ انہوں نے اس گمراہی کو خرید لی ہے، کیونکہ پیسوں سے ہی کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ تو جب ہم پیسہ لگا کے کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، جیسے آج کل تو بہت سارے گناہ ہیں، جیسے شراب وغیرہ ہو گئی، یا بہت مطلب کیا اگزامپل دی جائے، یہ بہت سارے گناہ ہیں جو وہ پیسوں کے ساتھ، یہ ٹی وی وغیرہ بندہ خرید کے جب گھر لے کے آتا ہے پیسوں کے ساتھ، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے کے لیے اس کو خریدتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم خریدتے ہیں اور وہ ہوتی سراسر گمراہی ہیں، پیسے دے کے ہم ان کو لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایک طرف تو ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم کسی دیندار ادارے میں جا کے دین کا علم سیکھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، یا اپنا پیسہ جیسے کسی مسجد بنانے میں، پانی نکلوانے میں، فلاح و بہبود کے کسی کام میں، قرآن پاک خریدنے میں، دین کا کوئی کام کرنے میں، کسی غریب ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے میں، کسی بھی طرح سے ہم پیسہ خرچ کرتے تو وہ کیا ہوتا، ہدایت ہوتی، وہ صحیح راستہ ہوتا۔ لیکن جب ہم کسی غلط کام کے لیے، گناہ کے کام کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے رہے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ جب وہ پیسہ دے کے گمراہی خریدیں گے، گناہ خریدیں گے، ہر وہ کام، وہ چیز جس سے بندہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ایسے کام کے لیے جو پیسہ لگائے گا، یا پیسہ لگانا تو گویا تجارت ہوتی ہے نا۔ ہم اگر کسی غریب کو دیتے ہیں، جسے خدا ہدایت، یعنی کہ کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے بارہا مقامات پہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ اس بندے کو نہیں دے رہے، وہ مجھے دے رہے، میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور میں ان کو 7 گنا اور اتنا کر کے میں ان کو واپس دوں گا۔ تو اب ایک دوسرا شخص ہے، گویا کہ وہ کوئی چیز، یہ بھی ایک تجارت ہی، کوئی چیز پیسے دے کے وہ گمراہی خرید رہا ہے، کوئی غلط چیز خریدتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ کوئی نفع نہیں دے گی، بلکہ ان کے لیے بہت ہی نقصان ہوگا۔ کانوا مہتدین، یہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے، ان کو ہدایت نصیب، کیونکہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کو تو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، ہدایت والے اچھے کام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ اب یہی موبائل جو انسان کے ہاتھ میں ہے، اس پہ یوٹیوب پہ کیسی ویڈیوز آتی ہیں، تو اگر وہ انسان وہاں پہ اگر اس کے سامنے یوٹیوب پہ اچھے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، تلاوت ہے اور ترجمہ ہے، تفسیر ہے، وہ نہیں لے رہا، اس کے بدلے میں وہ کیا کر رہا ہے، گانے بجانے سن رہا ہے، اور غلط قسم کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں، نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، سارا کچھ جو بھی گناہ ہے، تو وہ اس نے گویا کہ ہدایت کے بدلے میں ترجیح دی گمراہی کو۔ تو اب یہ کیسے نفع حاصل ہوگا، اس کو ہدایت کیسے ملے گی، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو گویا کہ ہدایت پانے کے لیے ہمیں ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی جان اس پہ لگا لیں، اپنا وقت لگا لیں، اپنے پیسہ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت۔ جس سے بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا، جملہ سننے میں آتا ہے کہ ہر چیز ملتی ہے، مانگے بغیر بھی مل جاتی ہے، لیکن ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی، واللہ عالم۔ بٹ اللہ پاک خود چاہیں تو وہ تو ہدایت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنی ضرور چاہیے اللہ پاک سے۔ پہلے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح رہنمائی، صحیح راستہ دکھائیں، اس کے بعد اس کے لیے کوشش کریں
کہ ہدایت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر انسان، ہر بہن اپنی جگہ سوچے کہ میں اچھے راستے کے لیے، رہنمائی کے لیے، صحیح راہ کو چننے کے لیے کیا خرچ کر رہی ہوں۔ میں اپنا وقت دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ جو سنانے والی ہیں یاد کرتی ہیں، دیتی ہیں، کچھ اور کوئی آڈیوز وغیرہ سنتی ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی اسٹرگل کر، یہ نماز تو الگ چیز ہے نا، نماز تو ایک حکم ہے اللہ کا، وہ ہمارے اوپر آ گیا، ہم نے اس کو سیکھ لیا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، چلیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے، صحیح راہ کے لیے، صحیح غلط کی پہچان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی ہماری تجوید ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنا پیسہ دے رہے ہیں اس کے لیے؟ کیا ہم اپنی جان دے رہے ہیں اس کے لیے، مطلب اپنے مشقت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے وقت دے رہے ہیں اپنا؟ نہیں۔ پھر ترجمہ ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے، کیا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم ہدایت کے لیے، صحیح راہ کے لیے ہم نے کچھ خرچ کر دیا، اپنی جان، مال، دولت، پیسے اور یہ وقت اور ان ساری چیزوں میں سے ہم نے کوئی قربانی دے دی، اور پھر یہ کہ آرام، راحت اور یہ نیند وغیرہ اور بھی جو ہے ہماری باقی ایکٹیویٹیز جو ہمیں پسند ہیں، جیسے ڈرامے باز لوگ دیکھتے ہیں یا ناول پڑھتے ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کے ان کے بدلے میں اگر ہم نے ہدایت کے صحیح راستہ چننے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے ہم نے وقت لگا دیا، تو گویا کہ پھر ہم اس آیت کی مصداق نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر ہم بھی اپنا پیسہ، اپنی کمائی جو ہے وہ غلط چیزوں کو، غلط راستے میں، غلط طریقے سے ہم دیتے ہیں اور اس کو غلط غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا بالکل ہی ناجائز ہیں، کچھ چیزیں جائز ہیں، ثواب گناہ کچھ بھی نہیں ہے، چلیں ان میں بھی آپ کر لیں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں اپنے پیسے خرچ کریں، لیکن پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بہت زیادہ فائدہ مند، جو تجارت ہمیں بہت نفع دینے والی ہے، اس کے لیے خرچ کرنا۔ تو پہلا یہ کہ ناجائز کسی بھی چیز میں اپنے پیسہ دیتے ہوئے، اتنی سی بات اس آیت کے ضمن میں ہم نے آج یہ سیکھنی ہے کہ اپنے پیسے لگاتے ہوئے، اپنے پاؤچ سے پیسے نکالتے ہوئے یہ سوچیں کہ کیا میرے پیسے کہیں غلط جگہ تو نہیں لگ رہے، میں جو چیز ابھی خرید رہی ہوں اس سے کوئی بھی کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام تو نہیں ہونے والا۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جو گناہ کا سبب بن رہی ہے۔ اگر بچے مجبور کرتے ہیں، پھر بھی بندہ کہے کہ میں اپنے پیسوں سے تمہیں یہ چیز لے کے نہیں دے سکتا، باقی اللہ تمہارے نصیب میں ہدایت کرے، تم اس کام کو چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں یہ کام، یہ ٹی وی میں اپنے ہاتھوں سے خرید کے نہیں دے سکتا، کیونکہ کل مجھے قبر میں اس کا عذاب ہوگا، مجھ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ لہٰذا گناہ کوئی بھی کرے گا، لیکن کام کسی، جس نے اس کا جو ذریعہ بنا ہے، جس نے اس کے لیے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں، وہ اس کے لیے ہوگا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی، گمراہی خریدنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز، اور وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے۔ ہدایت یافتہ کون ہوں گے؟ جو اس کے لیے کوشش کریں گے ہدایت کے لیے، جو اپنی تجارت کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے ساتھ۔ جو اپنی تجارت، یہاں پہ تجارت کا لفظ ہے، تو ہم نے کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، اس شدید سردی کے اندر اپنی کپڑے، سویٹریں جو ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، جو الماری میں ہم نے کبھی کبھار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے الماری میں سامان رکھنے کی، لیکن وہ پھر بھی ہم نے ضرورت بھی نہیں ہے، ہم پہن بھی نہیں پا رہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ یا ایک بچہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ بعد میں دوسرے بچے کے لیے کام آئیں گے، جبکہ دوسرا بچہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بچے کے اگر دوسرے کے استعمال میں آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں نہیں آ سکتے تو آپ دے دیں، جب اللہ پاک اور بچہ دے گا تو اللہ پاک اس کے نصیب لے کے آئے گا، اپنے نصیبوں سے اور لے کے آ جائے گا۔ لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا بچہ جو ہے نا سردی میں ٹھٹر رہا ہو، سردی میں کانپ رہا ہو، اس کو ہماری چیز ضرورت کام آ جائے، تو اس لیے اپنے گھر کے اندر سے ہر مہینے میں، موسم کے اندر سردیاں آ جائیں، گرمیاں آ جائیں، تو 4 مہینے کے اندر ہر کبٹ کی صفائی کریں، دیکھیں کوئی چیز ہمارے کسی دوسرے کے کام آنے والی تو نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم کسی کو دیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں اس تجارت میں اللہ پاک وہاں جنت کے اندر وہ کچھ پہنائیں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنے پیسے ہیں، ہم ضرورت مندوں کو دے دیں، بڑی خوبصورت مسکراہٹ، بڑی پیاری وہ دعائیں ہوتی ہیں جو کسی کے دل سے نکلتی ہیں، جب کسی کو دیا جائے تو وہ جو دل سے نکلتی ہے اس کی دعا، اور خاص طور پہ سفید پوش لوگ جن کا پتہ ہے، جو اپنے آپ کو ایک بہت ہی اچھے گھر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جاب، ہم اندازہ کریں گے ان کی جاب ہے نہیں ہے، ان کا گھر کرائے کا ہے، ان کی کیا آمدنی ہے، آج کل کے جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اس کے اندر ہمارا اگر گزارا نہیں ہو رہا تو ان کا کیسے ہو رہا ہے؟ تو ایسے سفید پوش ضرورت مندوں کو جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی بتاتے نہیں ہیں، ایسے گھروں میں خاص طور پہ دیں۔ تو بہرحال یہ کہ دینے سے ہماری تجارت ہوگی، یہاں تجارت
تجارت کا لفظ آیا تھا، اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کیا تجارت کرنی ہے، اچھی تجارت کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں ہدایت دے دیں، ہمیں رہنمائی کر دیں، صحیح راستہ ہمیں مل جائے، تاکہ یہ دنیا ختم ہوگی تو اس کے بعد جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے تو صحیح راستے پہ آنے کی وجہ سے وہاں پر بھی ہم لوگ صحیح سیدھے طریقے سے اللہ پاک کے پاس جنت الفردوس میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔